ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر۔ تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابوبکر سوال نامہ لے آئے ہیں۔ دو ٹیموں نے سوالات جوابات کا جو مرحلہ جو ہے وہ پار کر لیا ہے، زبردست مقابلہ کیا۔ پہلا سوال، بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ سمیرہ۔ سمیرہ، آپ بتائیں بیٹا۔ خاتمہ محمد مائک نبی۔ اپنے پاس کیجئے، مائک اپنے پاس کیجئے، اور مائک کا ہاتھ نہیں لے، ہاتھ آ دیجئے، آپ بتائیے۔ خاتمہ محمد نبی۔ خاتمہ محمد نبی۔ نبی، ماشاءاللہ نیا نام ہے جی، میں نے پہلی بار سنا۔ آپ نے سنا ہے کبھی خاتمہ محمد نبی؟ اس کا مطلب ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں۔ خاتمہ محمد نبی۔ اچھا، خاتمہ، یہ پشتو میں فاطمہ جو ہے نا، جی جی جی، اس کو خاتمہ بولا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، پشتو میں فاطمہ کو خاتمہ کہتے ہیں، یعنی وہ فا اور خا کا جو پشتو کا ایکسنٹ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، پھر آپ پھر فاطمہ محمد نبی، یعنی نام ہے فاطمہ محمد نبی۔ کیا بات ہے، آپ اپنے نام کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ بتائیے بتائیے۔ خاتمہ۔ آپ ہاتھ مائک سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے جی۔ خاتمہ۔ خاتمہ محمد نبی، ہاں، اور یہ پشتو ایکسنٹ ہے اس لیے، ورنہ یہ فاطمہ محمد نبی۔ زبردست ہو گیا جی، کیا بات ہے جی، یہ نام تو بڑا شاندار نام ہے، ہم نے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے، فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے وقت کس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے؟ حق آ گئے اور باطل مٹ گئے، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ زبردست 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 زبردست، کیا بات ہے جی۔ آپ علیہ السلام فتح مکہ میں بڑے شاندار طریقے سے شان کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، اور یہ آیت کا ترجمہ، آیت تلاوت کرتے جس کا ترجمہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے۔ اور زبردست بیٹا۔ دوسرا سوال آپ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب استفسار کیا کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری شخصیت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تیسری بیوی تھی، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا، اور یہ کم عمر تھی، سب سے کم عمر تھی۔ ان سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ لاڈ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کم عمر تھی تو ان کے نخرے اور لاڈ بھی آپ علیہ السلام بہت زیادہ اٹھاتے تھے۔ تربیت بھی آپ علیہ السلام نے خود فرمائی، آپ علیہ السلام کے گھر میں رہیں۔ سب سے زیادہ خانگی زندگی کی احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ توجہ کیا کرتے تھے، اور اپنی بہت سارے ہمیں جو دین پر احسانات ملے ہیں، جو تیمم کا حکم ہے، اور آپ یہ سنتے ہیں ہمیشہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہیں وہ جو ان کی طرف پرورش اچھے طریقے سے کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سنیے نا آپ نے، بیٹیوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی، میرے دین میں میرے نبی نے اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں بھی ایک احسان امت پر۔ انہوں نے پوچھا، وہ بات پوچھتی تھی بار بار نبی علیہ السلام سے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک ہی بیٹی ہو وہ، یعنی اب آپ علیہ السلام نے تو دو بیٹیوں کے لیے کہا کہ دو بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کرے، اچھی پرورش کرو، میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی، اس کے لیے بھی یہی حدیث ہے کہ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ۔ یعنی اب ایک بیٹی والے پر احسان کس کا ہو گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسی ہوگا۔ تو ایک بیٹی والوں کے پر بھی احسان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ تو پکا جنتی ہو گیا جس کی تین ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، جس کی تین چار ہوئی وہ تو پکے ہو گئے نا، ان کو تو بہت بڑا اعزاز مل گیا۔ ہمارے عثمانی صاحب کی ماشاءاللہ تین صاحبزادیاں، ہمارے پروگرام ڈائریکٹر ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس کی تین ہو، تو میں نے کہا آپ تو پکے جنتی ہو گئے نا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ نبی اکرم، تیسرا پوچھنا ہے نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آج یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوانان بہشت کے سردار ہوں گے۔ درست جواب ہے، نوجوانان بہشت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ زبردست ہو گیا۔ یہ دونوں نواسے آپ علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی ان سے، اور اب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پورا جو بڑی اولاد ہے، زیادہ اولاد ہے، وہ انہی حضرات سے ہے۔ اور یہ 15 رمضان المبارک جو ہے وہ یوم پیدائش ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ہماری جو ہے بہت زیادہ احترام کے قابل شخصیات ہیں، اور ان شخصیات کو اپنے، ان کی زندگی کو پڑھیں حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو، کہ انہوں نے کس انداز سے نبی علیہ السلام کے ساری تعلیمات کو اپنے اندر لیا، اپنے جسم میں، اپنی زندگیوں میں ان کو ڈھالا،
اور پھر اس پر عمل کیا اور پھر کتنی شاندار انہوں نے زندگی گزاری اور پھر نبی علیہ السلام کے دین پر قربان ہوئے. تو یہ آپ نے پڑھنی ہے تاریخ میرا بیٹا. تیسرا سوال آپ سے ہو چکا. چوتھا سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعزازات میں سے کوئی مالی اعزاز بیان کر دیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خرچ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رشک آیا کرتا تھا کہ وہ جب دنیا سے رخصت بھی ہو گئی تھیں تب بھی آپ علیہ السلام انہیں ہمیشہ یاد رکھتے تھے, ہر موقع پر یاد رکھتے تھے, ہر تہوار پر یاد رکھتے تھے اور ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے دین کے اوپر. تو یہ زبردست بیٹا, انہوں نے پورا مال اپنا نبی اسلام کی خاطر خرچ کر دیا. پانچواں سوال آپ سے, روزہ فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے, مقیم ہونا چاہیے, حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. یہ روزہ فرض ہونے کی ہماری شرائط ہے. مقیم ہونا کہ یعنی سفر میں نہ ہو, اپنی جگہ پر موجود ہو. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر کی طرف بڑھیں گے. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی. سر, قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل. درست. پاکستان کا قومی رنگ بتائیں. سبز اور سفید. درست. میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کہاں ہوئی؟ 1971 بھارت کی جنگ میں. کہاں ہوئی؟ مشرقی پاکستان. درست. 3 جوابات آپ دے سکے ہیں. درست جواب ہے جی. 3 جوابات کا ہوا. میں نے سوال کیا تھا کہاں ہوئی نا, تو اس لیے پھر اچھا اس کو میں غلط نہیں کہتا کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مارکنگ نیگیٹو ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہاں ہوئی, تو آپ نے جواب بالکل درست دیا. تھوڑا سا ایکٹیو رہیں اس میں تو اور آگے بڑھ سکتے ہیں. 3 جوابات درست ہیں جی. 15 پوائنٹس یہاں ہیں اور 50 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں. زبردست مقابلہ, زبردست تیاری.